جی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، جب میدان کربلا میں یکے بعد دیگرے فرزندان اہل بیت کی شہادتیں ہوتی چلی گئیں تو آخرکار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی کہ میدان کارزار میں جلوہ افروز ہوں۔ تو حضرت امام حسین نے سب سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر سے باندھا، تیغ حیدری کمر میں لٹکائی اور سیدۃ النساء کے ہاتھ کی سلی ہوئی ردا یعنی چادر کمر سے باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، کیا تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا علی اور فاطمہ میرے والدین نہیں ہیں؟ کیا نانا جان نے یہ بشارت نہیں دی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ یہ سن کر عمر سعد نے کہا، یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن یہ وقت اس کی نہیں ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا، حسین کو میدان میں روک کر ایک دستہ خیموں میں جائے اور آگ لگا دے کہ حسین کی عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے بدلے زینب کے خون سے تلوار رنگ لوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عمر سعد سے کہا، کیا شجاعت اسی کا نام ہے؟ بہادری اسی کا نام ہے؟ مردانگی اسی کو کہتے ہیں؟ ابھی حسین ابن علی زندہ ہے اور تیرے ایک دستہ کی کیا 1000 آدمیوں کی مجال نہیں کہ ناموس رسالت کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ لے۔ پھر گھوڑے نے دریائے فرات کا رخ کیا مگر آقا کی صورت دیکھ کر پانی نہ پیا کہ میں پانی پی لوں اور ہمارے آقا میدان کارزار کا دولہا پیاسا رہے۔ گھوڑے نے پانی سے دریائے فرات سے رخ موڑ لیا۔ عمر نے کہا، خبردار خبردار، ایسا نہ ہو کہ حسین کے حلق میں پانی کا قطرہ پہنچ جائے۔ امان نامی ایک شخص نے اس وقت ایک تیر مارا جو امام حسین کے حلق میں گھسا اور تمام منہ لہو لہان ہو گیا۔ درود اس نانا پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی برحق تھا، اس ماں پر جو سیدۃ النساء تھی، اس باپ پر جو شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اس بچے پر جو اس تیر سے زخمی ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام خون کی کلیاں تھوکتے ہوئے میدان میں تشریف لائے۔ عمر سعد یہ سمجھ کر کہ زخم کاری ہے سامنے آیا، اس کی صورت دیکھتے ہی امام نے فرمایا، سامنے سے غارت ہو جا۔ یہ سنتے ہی عمر سعد کے ہوش جاتے رہے، پیچھے ہٹا اور شمر ذی الجوشن سے کہا، اپنا تمام دستہ لے کر ٹوٹ پڑ۔ چنانچہ 100 پیادے لے کر
شمر نے حلقہ ڈال دیا مگر مقصد حاصل نہ ہوا، اور امام نے ان پیادوں کا بھی صفایا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کوئی مکر کیا جائے، فریب دی جائے، دھوکے کی آواز نکالی جائے۔ شمر نے بآواز بلند کہا، بھائی کی آگ میں زینب باہر آ گئی؟ امام کا ادھر دیکھنا تھا کہ زرعان ابن شارق نے، ملعون نے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری، اور یہ ایسا وار تھا کہ ہاتھ کٹ گیا۔ درود ہو اس نانا پر، اس کی بیٹی پر اور اس کے نواسے پر، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام نے قصد کیا کہ زرعان کو اس کے حملہ کا جواب دیں، مگر خون کے فوارے نے اس قدر کمزور کر دیا کہ گر پڑے، اور سنان ابن انس نے گرے ہوئے زخمی سید اور کربلا کے دولہا کو ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ آج جمعہ کا روز ہے اور دنیا اسلام کے ہر حصے میں عید المؤمنین منائی گئی ہے، خطبے ختم ہوئے، نمازیں پڑھی جا چکی ہیں، نعرہ توحید اور صدائے تکبیر بلند ہو چکی۔ اس وقت سے چند لمحے پہلے عربستان کی مسجدوں میں، جس میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا تھا، اس کے نواسے، اس کے بیٹے، اس کے پیارے، اس کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں سنان ابن انس کا نیزہ آر پار ہے، اور دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کربلا کی جلتی بھنتی ریت میں چت گرے ہوئے ہیں۔ عمر سعد اور اس کی فوج خوشی کے مارے اچھل رہی ہے، اور حسین ابن علی کے تڑپنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آخر سنان نے نیزہ باہر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ شمر اس وقت خنجر لے کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ چہرہ پر مسکراہٹ ہے، حیرت زدہ ہو کر خاموش ہو گیا، تو خولی قریب پہنچا اور کہا، دم واپسی ہے، اگر زندہ حسین کا سر کاٹوں گا تو یزید مالا مال کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس سینہ پر سوار ہوا جس کو فاطمہ اور علی بوسہ دیتے تھے، جس کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے لگایا تھا۔ امام عالم مقام نے خولی سے کچھ فرمانا چاہا، مگر خولی نے مہلت نہ دی، اور سیدہ کے لال کا سر تن سے جدا کر کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ ارے کاش سوچ لیا ہوتا کہ کل قیامت کے دن ان کے نانا جان کے سامنا تو کیسے کرتا۔ زینب اور شہربانوں کی آنکھیں صبح سے روتے روتے اب تھک کر خاموش ہو گئی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے اور دم کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ سر نیزہ پر دیکھ کر نند بھاوجیں چیخیں مار کر لپٹی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو پھر جھانکنے آئیں کہ سر کو دیکھیں، مگر اب عمر سعد کے حکم سے اس جسم پر جس کی روح سے بات و استقلال کے رنگ دنیا کو دکھا گئی، گھوڑے کود رہے تھے کہ ہڈی پسلی چکنا چور ہو جائے۔ شہربانوں یہ دیکھ کر کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئیں، مگر بی بی زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور بآواز بلند للکار کر کہا، عمر، اگر قتل کر لینے اور خانمہ برباد کر دینے کے بعد بھی آگ نہیں بجھی تو صرف اتنا کر کہ مردوں کو سامنے سے ہٹا دے کہ حسین کی لاش کو گود میں لے لوں۔ تیرے گھوڑے مردہ بھائی کے ساتھ بہن کو بھی کچل دے۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی، دھوپ کی شدت میں فرق آ گیا تھا، اور آفتاب نے اپنا چہرہ کرنوں کے ہاتھ پٹ پٹ کر سرخ کر لیا تھا کہ شمر اور عمر سعد اکڑتے دندناتے ہنستے اور قہقہے لگاتے ہوئے خیمہ میں داخل ہوئے۔ وہ آواز جس نے زمین و آسمان کو تھرا دیا، وہ آواز جس نے کربلا کو خاک سیاہ کر دیا، دفعتاً فضائے شہادت میں گونجی اور ریگستان کربلا کے کانوں میں یہ صدا پہنچی، میری آنکھیں پھوٹ جائیں، میری آنکھیں پھوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ زینب بنت علی پر نظر ڈالے، زمین شق ہو،
اور میں سما جاتی اس سے پہلے کہ بے حجاب تیرے سامنے کھڑی ہوتی۔ آج میرے معصوم چہرے کو تیری خونخوار نظروں سے بچانے والے شہید ہو چکے۔ جفاکار ظالم، اپنی آنکھیں پھوڑ ڈال اور مجھ کو نہ دیکھ، اور سنگ دل میں بنت علی ہوں، او سنگ دل میں بنت علی ہوں۔ اس وقت میرا باپ علی اور میرے بھائی حسن اور حسین زندہ نہیں ہیں۔ او ملعون، میرے دونوں بچے تیری فوج نے ذبح کر دیے۔ ملعون، میرے سامنے سے ہٹ جا، میں رسول کی نواسی اور اس رسول کی نواسی ہوں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو ردا اڑائی۔ پھوپھی کی آواز سن کر خیمہ کا بیمار اٹھا اور چاہتا تھا کہ شمر کو تلوار سے مارے، مگر چلا نہ گیا اور گر پڑا۔ شمر نے فیصلہ کیا کہ فوراً زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے اور اس طرح بنو فاطمہ کا کھٹکا مطلق باقی نہ رہے، مگر عمر سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ عابد بیمار کا قتل یزید کے حکم پر منحصر رکھا اور حکم دیا کہ دونوں عورتوں کے کپڑے اور زیور اتار کر ان لوگوں کو رسیوں میں باندھ دو اور زین العابدین کو اسی رسی میں جکڑ کر ان تینوں کو ایک اونٹ پر بٹھا دو اور باقی کو دوسرے اونٹوں پر۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو سب سے آگے کے اونٹ پر علی کی بیٹی، بہو اور عابد بیمار مشقیں بندھی ہوئی سوار تھے۔ یہ وہ دردناک منظر تھا جس کو انسانی آنکھیں آسانی سے نہ دیکھ سکتی تھی۔ بیمار کو غش پر غش آ رہا تھا، ماں اور پھوپھی سنبھالتے تھے، مگر اس کی زبان سے حسین کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ کربلا کے ریگستان کا ذرہ ذرہ اپنے مہمان کی مصیبت پر دھاڑے مار رہا تھا۔ چاند روتا پیٹتا طلوع ہوا اور تارے چیختے چلاتے نمودار ہوئے۔ عمر سعد، شمر اور خولی شب ماہ کا لطف اٹھاتے ایک پڑاؤ پر ٹھہرے۔ پہرا پر سختیاں کر دی گئی اور اس لیے کہ قیدی بھاگ نہ جائیں رسیاں کھینچ کر مضبوط کر دی گئی۔ رات ایک ہی تھی، آسمان و زمین وہی تھے، چاند اور تاروں میں کوئی فرق نہ تھا، مگر عمر سعد، شمر اور خولی کے رات امیدوں سے ہری بھری اور توقعات سے لبریز تھی۔ آخر خدا خدا کر کے صبح صادق نمودار ہوئی اور جنگل بیابان میں عابد کی صدائے توحید نے شجر و حجر کے کلیجے توڑ دیے۔ وہ تینوں بڑے ہنستے اور آوازیں کستے رہے اور ان تینوں نے بندھے بندھے نماز فجر ادا کی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ فنا ہو رہی تھی اور قدرت نے دن کی روشنی کی ہلکی سی چادر جنگل میں بچھانی شروع کر دی تھی۔ ہوا کے جھونکے ٹھنڈے تھے اور پرندوں کا نغمہ فضائے آسمانی میں تیر رہا تھا کہ زمین سے زینب بنت علی کی یہ دعا جنگل میں گونجی: خالق الموجودات، حسین کے بعد زینب کی پہلی رات ختم ہوئی۔ رات کس طرح کٹی اور دل پر کیا گزری اس کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین سانپ بن کر دستی رہی اور آسمان پہاڑ کی طرح ٹوٹتا رہا، مگر تقدیر میں اب بھی موت نہ تھی۔ الہ العالمین، تجھ کو معلوم ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ تیرے حضور میں مجبور ہوں۔ پانی میسر نہیں کہ وضو کرتی، مٹی نصیب نہیں کہ تیمم کرتی، میری گردن اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رکوع کے لائق ہوں نہ سجدے کے۔ اے عالم الغیب، ہم تینوں کی نماز قضا کے برابر ہے، مگر جس طرح بھی ہو سکی پڑھی، اگر قبول فرما لے تو نقطہ نوازی زہ قسمت۔ زینب کی اس دعا سے عمر سعد قریب آیا اور کہا: اگر پھندا سخت ہے تو مجھ سے کہہ دیتی، میں ڈھیلا کر دیتا، نماز کا یہ عذر غلط ہے۔ بی بی زینب نے آہستہ سے کہا: جس سے میں عذر کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم تینوں کے جسم تیری رسیوں سے نیلے پڑ چکے ہیں۔ اے عمر سعد، شرم کا وقت ہے۔ میں نے اپنے بچے کا بخار اپنے ماتھے کو اس کی گردن پر رکھ کر دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایمان و انصاف دربار یزید سے رخصت ہو چکے۔
کہ ابن زیاد جیسا روسیا اور تجھ جیسا سنگ دل مخلوق خدا کے حاکم ہوئے، ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگا، یہ بخار میں جھلس رہا ہے۔ اور روسیا، بیمار بھیڑ تو قربانی تک کے واسطے جائز نہیں، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قیدی بنایا ہے۔ بنو فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکی، ان کی ایک نشانی عابد بیمار زندہ ہے، جس کا تماشا دکھانے تو ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں نہیں جا رہا۔ عمر، سعد، شمر اور خولی ایمان کی آنکھوں میں اپنے اعمال کو پرکھو اور انتظار کرو اس روز کا جس کی خبر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے کلام الہی کے حوالے سے دی ہے، اور جس کا نام ہے یوم الحق، یوم القیامہ۔